بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن کریم میں سے دین اسلام کو سمجھانے کے لیے مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات پر جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہ سلسلہ ہے، جو آپ کو اس دین اسلام سے آگاہی کے لیے ایک کاوش ہے کہ جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین ہے، جس مذہب کو آدمیوں کے بنائے ہوئے مذہب کو 1400 سال سے مسلمان قوم دین اسلام سمجھ رہی ہے، وہ دین اسلام نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک دعوت بھی ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کے دین کو سمجھیں، اس کے خد و خاد کو، اس کے سٹرکچر کو اور اس کی بنیادوں کو۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس شاہراہ پر اقامت دین اتباع وحی کی شاہراہ پر سفر کا آغاز کیا ہے، اور ساری نوع انسانی کو یکساں دعوت دیتے ہیں کہ اس راستے میں ہمارے شریک سفر بنے۔ تو اس سلسلہ میں یہ اس سے پہلے 4 نشستیں ہو چکی ہیں، یہ 5ویں نشست ہے۔ یہ اس موضوع کے اوپر ہے کہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین کی نفسیات و شخصیت کیسی ہوتی ہے اور ان کی معاشرت کیسی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ 5ویں نشست ہے۔ ان میں یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہوں، وہ کسی بھی زندگی کے کسی شعبہ سے متعلق ہوں، کسی طبقہ سے ہوں، لیکن اگر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے تو وہ بنیادی طور پر کھوکھنے اور بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کی چند مثالیں دیکھیے کہ فرعون جس وقت اس کے پاس اقتدار تھا تو بڑا سرکش اور بڑا متکبر اور بڑا ظالم اور جابر تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلامی میں مبتلا کر رکھا تھا، عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور اس کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو رب اور معبود اور الہ بنایا ہوا تھا۔ اپنے سے زیادہ طاقتور اس کو کسی کو سمجھتا نہیں تھا، کسی کو اپنے اوپر غالب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جب غرق ہونے لگا تو اس نے جب دیکھا کہ موت اس پر وارد آ رہی تو اندر سے اتنا بزدل اور اتنا کھوکھنا تھا کہ اس نے کہا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں، یعنی موت کے خوف سے۔ بظاہر وہ کتنا طاقتور بنا ہوا تھا، کتنا لوگوں کے اوپر اس کا رعب اور دبدبہ تھا، لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا تھا، لیکن اس کی حقیقت اصلیت کیا تھی کہ جب اس نے موت کو دیکھا تو کہا کہ کوئی اور الہ نہیں، پہلے خود الہ بنا ہوا تھا، لیکن موت کے خوف اور بزدلی کی وجہ سے اس نے کہا کہ کوئی بھی الہ نہیں یعنی سوائے اللہ کے، تو میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ بظاہر ان کی بڑی جو یہ لوگوں میں اپنا ٹھاٹ باٹ اور کروفر اور روب داب یہ بنائے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے یہ بہت کھوکھنے ہوتے ہیں۔ ان کی ساری جو طاقت ہوتی ہے وہ مشینری ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی اصلیت یہ بہت بودے، کمزور اور بزدل ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف فرعون کا معاملہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ہمیشہ جتنی بھی بستیاں تھیں جب وہ تباہ ہوتی تھی، جب اللہ رب کریم کا عذاب ان پر آتا تھا، چونکہ ہر دور میں اس چیز کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کے جو سب سے اولین مخالف ہوتے تھے، جو انکار کر دیتے تھے کہ ہم وحی کا اتباع نہیں کرتے، ہم اللہ کا دین نہیں تسلیم کرتے، بلکہ آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، جو ہمارا اپنا سسٹم چلتا آ رہا ہے اسی کو جاری رکھیں گے، یہ لوگ ہوتے تھے مترفین، اپنے اپنے دور کے، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے زمانوں اور بستیوں کے یہ سرمایہ دار لوگ ہوتے تھے، زر پرست
یہ یوں سمجھنے کہ یہ قارون کے ہی جو سلسلہ تھا قارونیت کا، یہ اپنے اپنے علاقے کے قارون ہوتے تھے، کیونکہ وہی کا اتباع کرنے سے انہی کے مفادات پر زد پڑتی تھی، اور ان کا ہر دور میں یہی موقف رہا ہے کہ وہ اس وقت تو بڑا کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی مال و دولت ہے اور ہمارے پاس بڑے افرادی قوت ہے اور ہم بڑے مضبوط ہیں، اسی وجہ سے سرکشی کرتے تھے کہ اپنی ایک طاقت کے گھمنڈ میں، غرور میں۔ تو جب رب کریم کا اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق جب ان پر پکڑ آتی، ان کے اعمال کے نتیجے میں، مکافات عمل کے نتیجے میں، وہ اللہ کے عذاب جب ان پر آتا تو پھر وہ چیخنے چلانے لگ جاتے تھے۔ تو پھر ان کو کہا جاتا کہ آج چیخو چلاؤ مت، یعنی وہ اب تمہارے لیے یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ وہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ یعنی جب ان کو مہلت ملی ہوتی تھی تو بڑے سرکش اور بڑے طاقت والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، کسی انجام سے، کسی کے سامنے نہیں جھکنے والے، خود اپنے آپ سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب موت اور تباہی اور عذاب ان کے سامنے آتا تو پھر وہ چیخنے چلانے لگ جاتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو بھی جن پر بھی جب بھی جس حال میں عذاب آیا تو پھر وہ بھاگتے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اب بھاگو نہیں، کوئی جائے فرار نہیں ہے، بلکہ واپس وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف، اپنے مکانات، محلات اور اپنی آبادیوں اور جن چیزوں میں تم بڑی اپنی آسائشیں اور راحتیں اور عیاشیاں جو تمہاری تھیں ان کی طرف واپس لوٹ آؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ پھر وہ اس وقت کہتے تھے کہ ہمارے لیے تباہی ہے کہ ہم ظالم تھے، یعنی اعتراف کرتے تھے، لیکن اس وقت جو مہلت کا وقفہ ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اصلاح صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ مہلت کے وقفہ گزر جانے کے بعد پھر اس وقت اپنے ظلم کا اعتراف، یا اس وقت توبہ کرنا، یا اس وقت معافی چاہنا، جب کہ عذاب نازل ہو رہا ہو، اس وقت وہ فائدہ نہیں دیتا۔ وہ پہلے زمانوں کی تو معاملہ اپنی جگہ پر، خود جو سرزمین عرب میں وہ جو بزدل لوگ تھے وہ ہدایت قبول نہیں کر رہے تھے، وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، اور بلکہ یہ ان کا موقف تھا ان میں سے کئی ایک کا کہ اگر ہم ہدایت کا اتباع کرتے ہیں، یعنی اگر ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کا راستہ اپناتے ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو جو معاشرے کے جو سرمایہ دار ہیں، جو زرپرست اور سرکش لوگ ہیں، جو مجرمین ہیں، جن کے ہاتھ میں طاغوت ہیں، جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ دوڑ ہے، وہ ہمیں نشان عبرت بنائیں گے، وہ ہم سے انتقام لیں گے، کیونکہ یہ نظام جو اسلام کا نظام ہے، یہ ان کے مفادات کے خلاف تھا۔ تو وہ اسی خوف میں مبتلا تھے، یعنی جب تک کسی آدمی میں کہ ہمیں زمین میں سے کوئی اچک لے گا، یعنی وہ ان سے ڈرتے تھے۔ بنیادی طور پر جو آدمی بزدل ہوتا ہے تو وہ حق کے اتباع کے لیے سامنے نہیں آتا۔ جب حق کو اللہ رب کریم نصرت اور فتح دیتا ہے، نصرت و تائید سے، تو پھر وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی طرح جب دیکھتے ہیں کہ حق کا پلڑا بھاری ہے، اب یہ غالب ہے، تو پھر وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایمان ہوتا ہے تو وہ چاہے سامنے کتنی بھی مخالفتیں ہوں، ڈر ہو، خوف ہو، جو بھی حالات ہوں، مشکلات ہوں، تو وہ جوان مردی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں اور حق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے ایمان میں اور کفر اور شرک اور نفاق میں۔ جس طرح جو منافقین تھے، جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی تھی، قتال کا حکم ہوتا تھا کسی دشمن کے ساتھ مارکے کے لیے، تو پھر یہ جو منافقین تھے جن کے قلوب میں بیماری تھی، مرض تھا، تو وہ اس قتال میں جانے سے، وہ اپنی میدان میں لڑنے سے یا جان قربان کرنے سے اس طرح ڈرتے تھے کہ جس طرح ان پر موت کی غشی طاری ہو، تو ان کے لیے تباہی تھی۔ یعنی بزدل ہونے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو
پست حوصلے والا ہے، جو ڈرپوک ہے، جو دنیاوی زندگی سے محبت کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کبھی بھی یقین کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اللہ رب کریم کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ جو منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات سب تھے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمان تھے معاذ اللہ، کہ یہ جو حق کے مخالفین ہیں یہ مومنین کو کچل دیں گے، یا یہ جو اسلام کا یہ نظام ہے یہ پٹ جائے گا، شکست کھا جائے گا، یہ معاشرے میں پنپ نہیں سکتا، یہ اس کو فتح نہیں حاصل ہو سکتی، یہ غالب نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ جن کا ایمان اور یقین ہی نہیں تھا، تو ان پر ہی وہ اور آخر کار ایسے لوگ جو بدگمان ہوتے ہیں، جو وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہی پٹ جاتے ہیں، وہی انہی کے اوپر یہ گردش حالات ہوتی ہے، اور اللہ کا غضب پر ہوتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور ان کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ جنت اور اللہ کی نصرت و تائید ان کے لیے ہوتی ہے جو پورے عزم اور یقین کے ساتھ چٹان کی طرح حق کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے قدم کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں، اور ان کے دلوں میں، قلوب میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور حوالہ اللہ رب کریم نے دیا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ابھی قتال نہیں کرنا، ابھی اس سے پہلے اقامت صلاۃ کرو، ایتاء زکوٰۃ کرو، یعنی وحی کا اتباع کرو زندگی کے سارے شعبوں میں، اور اپنا تزکیہ نفس کرو۔ پھر اس مرحلے سے گزرتے رہے، لیکن ان کا وہ ابھی تزکیہ نفس اس طرح نہیں ہوا تھا کہ جس حد تک ان میں وہ قوت اور استقامت اور صبر اور عزم ہوتا۔ تو پھر جب ان کو قتال کا حکم دیا گیا، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کی واقعی تزکیہ نفس ہو چکا تھا، جن میں یقین، عزم اور ایمان تھا، اور پختگی کردار تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے جس طرح اللہ سے خشیت ہونی چاہیے، یعنی اللہ سے زیادہ آدمیوں کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ اور وہ بظاہر تو وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، یعنی صلاۃ اور تزکیہ نفس کے عمل سے، لیکن وہ اس عزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اور اس قوت کے ساتھ، اور صبر و استقامت کے ساتھ وہ کاربند نہیں تھے دین پر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ، ابھی کیوں یہ ہم پر یہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد کرنا کیوں ابھی ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے؟ تو ہمیں تھوڑے وقت کے لیے اور مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو دنیاوی متاع ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو متعلقات ہیں، آسائشیں، اور دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں، یہ تو بڑی تھوڑی ہے، معمولی چیز ہے، کوئی اتنی خاص اور اہم چیز نہیں ہے۔ اور جو آخرت ہے وہ تو بہت بہتر ہے، خیر ہے اس کے لیے جو متقی ہیں۔ یعنی وہ وجہ کیا تھی کہ وہ دنیاوی زندگی کے ابھی رسیہ تھے، وہ ان کے دل میں جاگزین تھی دنیاوی زندگی کی محبت اور متعلقات، اور یہ ساری چیزیں یہ ان کے پسندیدہ تھی، اسی وجہ سے وہ ابھی قتال میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اپنی مشیت کے مطابق، اللہ کا ارادہ جو ہوتا ہے اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، جو اس کا قانون ہے کسی بھی معاملہ زندگی میں۔ تو اللہ جس کے مطابق ارادہ کرتا ہے، یعنی جو جد و جہد، اور یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے لیے ارادہ کرتا ہے جو بھرپور جد و جہد کرتا ہے، جس طرح ایک مقام پر فرمایا گیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں بھرپور جد و جہد کریں گے، ہر طرح کی کوشش اور ہر طرح کی قربانی دیں گے، ہر طرح کی مشکلات میں ثابت قدم رہیں گے، تو ان کو ہم اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ تو جس کے متعلق اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، یعنی اس کے لیے اللہ کی وحی کا کوئی بھی حکم ہو، اللہ کا کوئی حکم ہو زندگی کے کسی معاملے میں، اس کو تسلیم کرنا اس پر گراں نہیں ہوتا۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے، بڑے اطمینان قلب سے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اٹھاتا ہے، یعنی اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے اسلام کے لیے۔ اور جس کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ضلالت میں ہی رہے، یعنی وہ اللہ رب کریم کی سے ہدایت چاہتا ہی نہیں، اس کے لیے
طلب نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اور جو ہدایت کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے نہیں کرتا، تو اس کا جو دن ہوتا ہے، قلب سینہ ہوتا ہے، وہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی بھی حکم ہو، اس کی وحی ہو، اس کا امر ہو، نہیں ہو، اس پر وہ گراں گزرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ تو یہی اس طرح کا وہ چونکہ اضطراب میں ہوتا ہے، وہ ابہام میں ہوتا ہے، بے یقینی اور کشمکش کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے وہ بھی اسی رجس میں مبتلا ہوتے۔ منافقین بھی سراپا رجس تھے، ان کو چونکہ حقائق جو ہیں، حق و باطل ان پر واضح نہیں تھا، کیونکہ وہ فرقان جو قرآن کریم ہے، جو وحی ہے، وہ فرقان ہے، وہ نور ہے، وہ نور سے دور تھے، فرقان سے دور تھے۔ اور اسی وجہ سے جبکہ جو مومنین تھے، جو متقین تھے، جو مسجد تقوی والے تھے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین والذین آمنوا معہ، تو وہ کسی ابہام میں، کسی کشمکش میں، کسی اضطراب، کسی بے یقینی میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ ان کے سامنے جو حقائق تھے وہ روز روشن کی طرح تھے، ان کو کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی کفار، مشرکین، منافقین اور مجرمین کی نفسیات اور شخصیت و معاشرت سے متعلق یہ ہے کہ ان میں تقلید غالب ہوتی ہے، ان میں فکری جمود ہوتا ہے، غلامانہ ذہنیت کے ہوتے ہیں اور خود اعتمادی سے محروم ہوتے ہیں، جبکہ مومن ان کے برعکس وہ ہر وقت ارتقاء کے راستے پر ہوتے ہیں، وہ اپنے عقل، فکر اور شعور کو استعمال کرتے ہیں، ان میں فکری جمود نہیں ہوتا، وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ وحی کا اتباع کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں اتباع کرتے ہیں، اور وہ غلامانہ ذہنیت کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ پوری آزادی کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر گامزن رہتے ہیں، اور ان کے آنے والی ہر اگلی نسل اپنے بدلے ہوئے حالات میں بہتر سے بہتر انداز میں اپنا تزکیہ نفس کرتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرتی ہے، کسی بھی حوالے سے بندوں کی غلامی یا گزشتگان کی تقلید گوارا ہی نہیں کرتی، اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی پیشانی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جائے، وہ پیشانی وہ کہیں اور سجدہ ریز ہو ہی نہیں سکتی، اور جو ہر چوکھٹ پر، ہر در پر جھکنے والی پیشانی ہے، اس کا اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جانا کوئی اہمیت اور وزن نہیں رکھتا۔ تو جس طرح یہ وہ غلامی قبول کرتے ہیں، اصل میں وہ عذاب اور غلامی پر راضی ہو جاتے ہیں، اس پر مطمئن ہوتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل جو کہ فرعون کے عذاب میں مبتلا تھے، کہ وہ ان کو بدترین عذاب میں رکھا ہوا تھا، کہ جو بنی اسرائیل میں خوددار، غیرت مند، حمیت والے اور جو آزاد فطرت لوگ پیدا ہوتے تھے، جن کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا تھا، تو وہ جو فرعونی نظام تھا ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتا تھا، اور جو لوگ غلامانہ ذہنیت کے، پست ذہنیت کے، خوش آمدی اور جو سٹیٹس کو کے حامی ہوتے تھے، جو فرعونی نظام کی آگے تابعداری کرتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ایسے لوگوں کو وہ پروموٹ کرتا تھا، مواقع دیتا تھا، تاکہ وہ اس نظام کا، باطن فرعونی نظام کا تحفظ کر سکیں۔ یہی مفہوم ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اور یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ چونکہ فرعون نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، کیونکہ وہ خود فاسقین تھے، تو اس نے ان کو حماقت کے مرتکب تھے۔ اگر وہ خود اپنی ذات سے آشکارا ہوتے، اپنی ذات سے آگاہ ہوتے اور فرعون کی حقیقت کو سمجھ لیتے، اور یا خود اپنے رب اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت سے، اس کی حکمتوں سے، اس کی وحی کے پیغام سے اس پر غور و فکر کرتے اور اس کو سمجھتے، تو ان پر پھر اپنا آپ بھی آشکارا ہو جاتا، اور جو فرعونیت اور فرعون کا جو نظام ہے اس کا بودھا پن بھی ان پر آشکارا ہو جاتا۔ لیکن وہ چونکہ مسحور ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں خیرہ تھی، اور وہ غلامانہ ذہنیت کے پستیوں میں تھے فکری طور پر،
تو فرعون نے جب موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ اور ہارون السلام علیہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی اس کے سامنے لائی اور اس کو بتایا کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ان کو عذاب سے چھٹکارا دینے کے لیے تم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، تو ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اللہ کا جو پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو فرعون نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور عوام کو گمراہ رکھنے کے لیے، وہ تو ویسے ہی بنائے ہوئے تھا، گمراہ رکھے ہوئے تھا، تو اس نے اعتراض کیا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کے تو سونے کے کنگن بھی نہیں پہنے ہوئے اور اس کے ساتھ ملائکہ بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں صف بصف، تو یہ حق پر نہیں ہے۔ اس نے ایک ایسا فریب دیا لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، اور وہ گمراہ ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ ہاں واقعی اگر یہ حق پر ہوتا، کیوں کہ وہ اس نے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا، یعنی وہ حقانیت کے لیے بجائے اس کے کہ لوگ عقل و فکر شعور سے موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کے پیغام کو سمجھتے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے اور یہ جو پیغام ہے یہ عدن کا ہے اور یہ ہمارے لیے خیر ہے اور ہمارے لیے فلاح ہے کہ ہم اس راستے پر آ جائیں، اور یہ سسٹم جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں، جو وہی پر مبنی ہے، جہاں ہمیں اس غلامی سے نجات مل جائے تو ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بجائے اس کی غور کرنے کے وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ ہاں یہ جو فرعون کہہ رہا ہے کہ حق پر ہونے کا یا اللہ کی طرف سے ہونے کی جو نشانی یا دلیل ہے، جو علامت ہے کہ اس کے پاس سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے اور اس کے ساتھ صف پر صف ملائکہ نظر آتے، یعنی عجیب و غریب کام جس کو معجزات کہتے ہیں، مافوق الفطرت مظاہر، تو وہ لوگ اس کو مان گئے۔ تو فرعون نے اپنی جو قوم تھی بنی اسرائیل تو اس کو احمق بنا رکھا تھا، ان کو ہلکا دماغی طور پر ان کو سطحی باتوں میں اس نے آپ کہہ سکتے ہیں قائل کر دیا تھا، جھوٹ پر، غلط دلیل کے اوپر۔ تو جو لوگ عقل و فکر اور شعور بصیرت استعمال نہیں کرتے تو ان کو یہ حکمران، مذہبی پیشوا اور یہ سرمایہ دار قارون، سامری اور فرعون، یہ سارے مل کر ان کو اسی طرح ڈی ٹریک رکھتے ہیں، راستے سے ہٹا کر رکھتے ہیں، گمراہ رکھتے ہیں کہ ان کو پرفریب باتوں میں، دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں، ان کو عقل فکر شعور کو بروئے کار لانے کے راستے پر نہیں آنے دیتے، کیونکہ جب یہ نو انسانی عوام الناس جب عقل فکر اور شعور کو بروئے کار لائیں گے تو پھر وہ ان کے چنگن سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ جو انسانیت کے تین شکاری ہیں، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، تو پھر ان کا یہ جو نجس اور رجس وجود ہے یہ پھر باقی نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے اور فرعون نے بھی یہی چالیں چلی ہوئی تھی کہ وہ یہ چالیں کن لوگوں پر کارگر ہوتی ہیں؟ جو فاسقین ہوتے ہیں، انہم کانوا قوما فاسقین۔ اور اس کے علاوہ جو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو عاد، وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں وہ بھی سرکشی اختیار کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے اور نافرمانی کر رہے تھے رسول کی، جو اللہ وحدہ لا شریک علیہ السلام، اللہ وحدہ لا شریک کے جو رسول علیہ السلام تھے، وہ جو وحی کا پیغام لے کر آ رہے تھے، تو وہ قوم عاد جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وہ نافرمانی کر رہی تھی۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ جو سرکش لوگ تھے، ان کے جو معاشرہ کے، ان کے سماج کے جو متکبرین تھے، مستکبرین تھے، سرغنے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، تو جبار تھے، جن کے پاس طاغوت تھے، جن کے پاس وہ سارے معاشرے میں جو قوت والے تھے، وہ ان کی باتوں کے اوپر چل رہے تھے، حالانکہ وہ ان کا استحسان کرتے ہیں، وہ ان کو کچل کر رکھتے ہیں، دبا کر، اور ان کو پامال کر کے رکھتے ہیں، ان کو انسانیت کی سطح سے بھی نیچے رکھتے ہیں، لیکن لوگ اسی وجہ سے ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ عقل و فکر اور شعور کو بروئے کار نہیں لاتے، وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا، جو وہی ہے، جو اللہ کا دین ہے، وہ مومن کو یہی رفتیں اور سربلندیاں دیتا ہے کہ وہ کسی آدمی، کسی اپنے جیسے بشر کے سامنے نہ جھکتا ہے اور نہ اس کے سامنے محکوم اور مطیع اس کا بن کر رہتا ہے، بلکہ اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ اور جو آزادیاں اس کو اللہ رب العزت نے دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے صرف اپنے رب کا، جو اس کا خالق ہے، صرف اس کا عبد ہوتا ہے، اسی کو الہ اور اسی کو رب اور معبود مانتا ہے۔
یہ بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے۔ تو آج جو صورتحال اس وقت پوری دنیا میں ہے، خصوصاً جو پسماندہ ممالک ہیں، جہاں جہالت ہے، جہاں پسماندگی ہے، اور جو یہ مذہب پرست لوگ ہیں، مسلمان قوم، یا خصوصاً جو دوسرے جو ہندو مذاہب اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو سماجی لحاظ سے بھی پسماندہ ہیں، ان کی اکثریت علمی لحاظ سے بھی، اور وہ اس طرح کے جو سرکش لوگ ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے نظام پر چل رہے ہیں، اور خود یہ نہیں سوچتے کہ ہم صدیوں سے نسل در نسل کتنی پستی اور کتنی ذلت اور کتنی بدحالی اور کتنے تفرقہ اور اختلافات میں جکڑے ہوئے، اس وجہ سے کہ یہ کبھی بھی جس طرح فرعون نے اپنے لوگوں کو گروہ در گروہ پارٹیاں بنائے ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوا تھا، اسی طرح یہ سسٹمز بھی آدمیوں کو توڑ کر رکھتے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے بھی کئی پارٹیاں بنا دیتے ہیں، قومی حوالے سے جو نسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر فرقے ہوتے ہیں، اور یہ سماجی لحاظ سے یہ مال دولت کے بنیاد پر کئی طبقات ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک آدمی ٹوٹے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ان کی توانائیاں لگتی رہیں گی، ایک دوسرے سے کی مخالفت میں وہ لگے رہیں گے، تو وہ مل کر اپنے مشترکہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب جڑ ہی نہیں سکتے تو جو ان کے مشترکہ دشمن ہیں، یہ سرمایہ دار، یہ مذہبی پیشوا اور یہ حکمران، یہ کبھی بھی عوام الناس اپنی قوت کو اکٹھا کر کے ان لوگوں کو نہ تو پہچان سکتے ہیں اور نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ یہ اپنے حقیقی دشمنوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی جو اختلافات اور تفرقہ کہ یہ جو مرض ہے، یہ جو خلیجیں ہیں، یہ جو بیماری ہے اور یہ جو روگ ہے نو انسانی کا، اسی کے علاج کے لیے وہی اللہ رب کریم ہر دور میں بیچتا رہا ہے کہ نو انسانی امت واحدہ بن جائے، ان سب کا الہ ایک ہو جائے، ان کی توانائیاں، ان کی صلاحیتیں ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے لگے، تو وہ پھر ہر ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے نو انسانی کے لیے رفعتیں، جو بلندیاں، جو اپنی رحمتیں، اپنا فضل، ایک سے بڑھ کر ایک ان کو ارتقاء کی سیڑھی پر وہ چڑھتے جاتے ہیں، تب جب ان میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ وحدت اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے علاوہ قرآن کریم جو اب جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اساس، کوئی اور بنیاد نہیں ہے کہ جو یہ وحدت پیدا کر سکے، کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اور یہی جو نفسیات تھی، اس طرح یہ جو دو رخی، جو دوگنا پن تھا، جو ایک ظاہر و باطن میں اور تضاد تھا منافقین کا، تو اس کا حوالہ اللہ رب کریم نے دیا ہے کہ اگر تمہیں فتح حاصل ہو جائے، تو وہ منافقین کہتے تھے کہ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، یعنی وہ فتح کی جو حاصل ہوتا ہے، جو مال غنیمت وغیرہ اور ملتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنواتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دیا جائے، اور اگر وہ کفار جیت جاتے، یعنی ان کا پلڑا بھاری رہتا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا نہیں ہے، یعنی پھر کفار کے ساتھ ہوتے۔ یہ چڑھتے سورج کے پجاری، یعنی جہاں سے مفاد حاصل ہو، جو پلڑا بھاری ہو، اسی کی طرف ہو جاتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی ایک خودداری اور خودی اور ان کا ایک اپنا نظریہ حیات نہیں تھا، بلکہ وہ مفاد پرست ذہنیت کے حامل تھے۔ جبکہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہر طرح کے حالات میں جو اس کا نظریہ حیات ہوتا ہے، جو موقف ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور چٹان کی طرح وہ اسی موقف کے اوپر ڈٹا رہتا ہے۔ اور یہ غیر حاضر دماغ اور اس طرح ہوتے تھے کہ خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کی پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے ان کی محفل میں، اور وہ جو اللہ کی وحی، اللہ کی آیات سنتے تھے، تو پھر جب نکلتے تھے تو یہ دوسرے اہل علم سے پوچھتے تھے کہ ابھی کیا بات ہوئی تھی، کیا موضوع تھا، یا کیا گفتگو ہوئی تھی، یعنی اللہ کے کیا احکامات اور کیا آیات بیان ہوئی ہیں۔
تو کیوں کہ وہ اس توجہ کے ساتھ، وہ اس دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کی آیات سن نہیں رہے تھے۔ ان کے چونکہ پہلے اس چیز کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ان کے اندر ابہام تھا، بے یقینی تھی، اضطراب تھا، خنفشار تھا، انتشار تھا فکری طور پر، تو اس وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، اور ویسے بھی حق تو ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوتا، قرآن کریم کا ان سے مس ہی نہیں ہو سکتا، جو جب تک وہ مطہر نہیں ہیں، یہ مطہر نہیں تھے تو محفل میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ یوں سمجھے کہ اس سے ناعلم ہی رہتے تھے کہ جو کچھ بیان کیا جاتا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے، عربی جانتے تھے، لیکن ان کے قلوب پر تانے لگے ہوئے تھے، اور اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ طبع علی قلوبہم، ان کے قلوب پر مہریں لگی ہوئی تھی، کیوں کہ وہ ہوائے نفس کے پیچھے چلتے تھے، ان میں یہی خود غرضی تھی، مفاد پرستی تھی، موقع پرستی تھی، اور ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو مومنین کے ساتھ، ملے ہوئے تھے وہ شیاطین کے ساتھ، تو یہی ان کا معاملہ تھا۔ اور ان میں ایک اور پہلو کہ ان میں جو ضبط نفس نہیں ہوتا، ان پہ ڈسپلنڈ نہیں ہوتا، ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ جب کسی معاملے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام بلاتے تھے کہ کسی معاملے میں مشاورت کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، کسی حوالے سے اور کوئی نشست ہوتی کہ جس میں بلایا جاتا تھا کہ سب مسلمان، سب مومن آ جائیں، تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اس بلانے کو۔ اس سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے کہ جب قیامت تک جب جو لوگ مومنین ہوں گے ان کو جب بلایا جائے گا اللہ کے دین کے حوالے سے، تو وہ اس کو اولین ترجیح پر رکھتے ہوئے تمام امور کو ترک کر کے وہ اس نشست میں، اس محفل میں، اس میٹنگ میں انہوں نے پہنچنا ہوگا، اس اجتماع میں، اور جو فیصلے ہوں گے ان کو پوری توجہ سے اور اس کو مکمل طور پر اس کو اپنانے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے وہاں یہ ان کی کیفیت ہونی چاہیے مومنین کی۔ لیکن وہ اول تو اہمیت نہیں دیتے تھے، جو کچھ محمد رسول اللہ علیہ السلام ان کو بلاتے تھے کہ یہاں اکٹھا ہونا ہے، اجتماع ہونا ہے، محفل ہے اس مقصد کے لیے، اور پھر ایسے بھی تھے اگر چلے بھی گئے تو پھر کنی کترا کر وہ چھپ چھپا کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ یعنی وہ حالانکہ اگر ان جو مومنین تھے تو وہ تو جب تک فیصلہ نہ ہو جاتا، جب تک اجازت نہ دی جاتی کہ اب ٹھیک ہے محفل برخاست ہو گئی ہے اور آپ جا سکتے ہیں، اس وقت تک تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، چھوڑ نہیں سکتے تھے اس نشست کو، اس محفل کو۔ لیکن یہ کنی کترا کر وہاں سے یا چھپ چھپا کر نکل جاتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو اس امر سے جو حکم دیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو، بلانے کو عام آدمیوں کی طرح بلانا نہ سمجھو، جو ایسا سمجھے گا تو اس کو کوئی فتنے میں پڑ جائے گا اور اس کو عذاب علیم ہو سکتا ہے، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور قیامت تک جو مومنین ہوں گے، جب ان کو کسی بھی دور میں اولي الامر، جو امام المتقین، اولي الامر، امام الناس، جب بھی دین کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا، جس کام کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا، بلایا جائے گا، تو وہ اولین ترجیح پر تمام معاملات کو سیکنڈ پریورٹی پر، جو ذیلی ترجیح پر، ثانوی ترجیح پر رکھتے ہوئے، دوسری ترجیح پر رکھتے ہوئے، ان کو چھوڑتے ہوئے اولین ترجیح پر وہ اس بلانے میں، اس نشست میں، اس محفل میں، اس اجتماع میں ان کو جانا ہوگا، اور یہ ہمیشہ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، کبھی ناگواری کے ساتھ نہیں جانا ہوگا۔ یہ ہے دین، کیونکہ وہ سارے دنیاوی معاملات سے بڑھ کر وہ دینی معاملہ جب آئے گا، جب بھی ٹائی ہوتی ہے دو، کوئی اور مثال، کوئی معاشی سرگرمی ہے، کوئی اور سماجی یا گھریلو کوئی بھی مصروفیت ہے کسی طرح کی، تو ان سب سے بڑھ کر جو اولي الامر کا جو فیصلہ ہوگا، جہاں پر جس وقت اور جہاں جس انداز سے اس کو جانا ہوگا، یا کوئی اور کام سر انجام دینا ہوگا، ضروری نہیں کہ اس کے پاس جانے کا یا اکٹھا ہونے کا معاملہ ہو، جو کوئی اور بھی کام جو دینی حوالے سے اولي الامر کی طرف سے طے ہوگا، تو بقایا سارے انفرادی و اجتماعی یا خاندانی یا معاشی ساری سرگرمیوں کو پانائے طاق رکھتے ہوئے اس
بات کو سب سے پہلے اس کی تعمیر کرنا یقینی بنایا جائے گا. یہ ہے اور یہ روش ساری زندگی تک اسی طرح ہی رکھنی ہوگی. اور جو منافقین مشرکین ہوتے ہیں، جو عباد الطاغوت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ اللہ نے مثال دی ہے ایک ایسا غلام ہے جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی وہ محکوم ہے، وہ پست ذہنیت ہے، اس کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور وہ ایک مقندانہ ذہنیت کا آدمی ہے. اور دوسرا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق حسنہ دے دیا ہو، اور یعنی وسیع رزق دیا ہو، وہ بھرپور انداز سے وہ رزق کما رہا ہے اور ایک معاشرے میں بھرپور رول ادا کر رہا ہے، اور پھر اس کو سرًا و علانی، سرًا و جہراً، یعنی کہ ظاہراً اور پوشیدہ خرچ کر رہا ہے. ایک بندہ ہے جس کا کوئی رول نہیں ہے، وہ اس کو محض جس طرح جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچا جاتا ہے، وہ آدمی ہے جو اس طریقے سے معاشرے میں اس کو دوسرے لوگ کھینچ رہے ہیں. اس کی اپنی کوئی رائے، کوئی اس کی شخصیت، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ محکومانہ زندگی گزار رہا ہے. اور دوسرا ہے جو اتنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے کہ بڑا فعال ہے، اور وہ بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ وہ وسیع رزق کما رہا ہے بھرپور انداز سے. اور پھر صرف کما ہی نہیں رہا، بلکہ وہ رزقاً حسنہ، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ احسن رزق اس کو دیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے حلال طریقے سے، بھرپور طریقے سے رزق زیادہ سے زیادہ کما رہا ہے، اور پھر اس کو آشکارا طور پر اور خفیہ طور پر ہر طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے لبرضات اللہ لوجہ اللہ اس کو خرچ کر رہا ہے. وہ دولت کا پجاری نہیں ہے، زرپرست نہیں ہے، لیکن کامچور بھی نہیں ہے، اور محکوم بھی نہیں ہے، اور ایک غلامانہ ذہنیت کا بھی نہیں، بلکہ آزادی کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے وہ رزق کما رہا ہے. اور پھر اس کو اپنے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے بھرپور طریقے سے خرچ بھی کر رہا ہے. تو اللہ رب کریم نے یہ دونوں جو سمجھنے کے ازداد بیان کی ہیں. ایک جو پہلا بندہ ہے جو بس جانوروں کی طرح محکوم ہے، اس میں کوئی اعتماد نہیں ہے، خودداری نہیں ہے، کوئی اس کے اپنے فیصلے نہیں ہیں، اپنا اس کا کوئی شخصیت نہیں ہے، بس اس کو ہانک رہے ہیں دوسرے لوگ معاشرے کے، وہ اس طرح چل رہا ہے. اور دوسرا وہ ہے، اس کی دوسری جو ضد ہے کہ وہ ایک معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے قد و قامت کے ساتھ، اور وہ وسیع رزق کما رہا ہے اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. اور پھر اپنے لیے نہیں، وہ ساری نوع انسانی کی فلاح کے لیے، دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر رہا ہے. یعنی وہ شح نفس میں مبتلا نہیں ہے، وہ خود غرض اور بے حس نہیں ہے کہ دولت کما کر خود سمیٹنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس دولت کو نوع انسانی کو، دوسرے انسانوں کے تزکیے کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو یہ جو کردار ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو بہت پسند ہے، اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اسی لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ. لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. تو ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کی گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچتے پھریں، اور جو ان کے مفادات کے لیے استعمال ہوتا رہے. نہیں، اس کو خود اعتماد کے ساتھ عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اللہ پر توکل کر کے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، ایک پیداواری عمل کا، ایک تخلیقی عمل کا، ایک بہتر حاضر دماغ انسان کی طرح وہ خود کمائے، آزادانہ جیے، صرف اللہ کی اطاعت کرے، اور پھر جو کچھ اس کا ماحصل ہو اس کو اپنی ضروریات بھی آسان انداز سے پوری کرے، نہ بخل کرے اور نہ ہی اسراف و تبذیر کرے، اڑائے بھی نہیں اور کنجوسی بھی نہ کرے. اور جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اس کو سارے جو ضرورت مند ہیں، دوسرے مومن بھائی ہیں، جو دوسرے معاشرے کے لوگ ہیں پسے ہوئے، تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے جو کمائی ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کرے. ایسا نہیں کہ دوسروں کو ہمیشہ فقیر یا دوسروں کو بھکاری یا دوسروں کو اس طرح محتاج اور مسکین رکھنا مقصود ہے. نہیں، بلکہ یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سارے افراد معاشرہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، ان کو اس طرح
کہ وہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، یہ ہے اسلامی معیشت اور اسلامی مالیاتی نظام۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ تک معاشرے کے کچھ لوگوں کو غریب رکھا جائے، کچھ نہ ہوا رکھا جائے، ان کو محروم رکھا جائے، مفلوق الحال اور پسماندہ رکھا جائے کہ پھر امیر لوگ ان کو صدقہ خیرات کے طور پر دیتے رہیں اور اپنی اس طرح جنت کماتے رہیں۔ نہیں، بلکہ جو مومن ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے، یہ منصوبہ بندی کرتا ہے، مومن معاشرہ کہ معاشرے کا ہر فرد جس طریقے سے بھی، جو اس کی صلاحیت ہیں، جو بھی اس کی ایک فطرتی رجحان ہے، جو اس کی علمی سطح ہے، اس کی نمو کی جائے، بڑھوتری دی جائے، تاکہ کوئی بھی محتاج نہ ہو، کوئی مفلس نہ ہو، کوئی بدحال نہ ہو، کوئی بھی بھیکاری نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی خودداری جس کی برقرار نہ رہے، مجروح نہ ہو اس کی شخصیت اور اس کی انا، تاکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ ہر ایک کو رزق کریم ملتا رہے، رزقاً حسنہ ملتا رہے۔ یہ ہے اسلامی معیشت اور اسلامی معاشرت۔ تو ابھی اس معاشرے میں یہ جو مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ کچھ خرچ کرتے بھی ہیں صدقہ خیرات کے طور پر، چند ٹکے جو 100 میں سے 2.5% سال کے بعد دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس طریقے سے تاکہ یہ غریب اور بیکاری اور سوانی اور یتیم اور مسکین اور یہ محروم لوگ باقی رہیں، وہ ہمیشہ کچلے ہوئے رہیں، یہ ان کو خیرات دیتے رہیں تاکہ یہ جنت کماتے رہیں، ان کو ثواب ملتا رہے۔ یہ فاسد معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ مومن معاشرے میں ہر مومن بھرپور طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو جس شعبے میں جو اللہ رب کریم نے کی حدود ہیں، جو اس نے حلال طریقہ بتایا اصول رزق کا، وہ اس طریقے سے رزق کماتے ہیں بھرپور طریقے سے، اور کسی کو بھی جو بنیادی ضروریات زندگی، بنیادی انسانی ضروریات زندگی ہیں، وہ بطور بھیک نہیں ملتی بلکہ بطور استحقاق ملتی ہیں، اور وہ ہر ایک چاہے وہ کوئی بھی سرگرمی کر سکتا ہے، اس کی کوئی بھی صلاحیتیں ہیں کسی بھی شعبے میں، لیکن کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آدمیوں کی محتاجی استغفر اللہ بہت بڑی ذلت ہے، اور مومن کبھی ذلت میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے جو کہ ہر ایک کو اس ذلت، پستی اور محتاجی سے نکالتا ہے۔ تو یہ ہے جو معیشت اور مالیاتی نظام مومنین کے معاشرے کا۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب کریم نے 2 اور آدمیوں کی مثال بیان کی ہے کہ جن میں سے ایک تو ہے کہ جو گونگا ہے، کہ وہ کسی چیز پر اس کا اختیار ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے آقا پر گویا بوجھ ہے، جس کا وہ محکوم ہے۔ تو جہاں بھی جاتا ہے تو وہ کوئی خیر کی خبر، خیر نہیں لے کر آتا، بلکہ وہ چونکہ اس میں وہ اپنا خود اعتمادی نہیں ہے، اس میں وقار نہیں ہے، اس میں عزت نفس نہیں ہے، وہ دبی ہوئی اور کچلی ہوئی شخصیت والا ہے۔ وہ گونگا ہونے سے مراد ہے طبی طور پر گونگا نہیں، ایسا نہیں بول نہیں سکتا، بلکہ وہ حق بات نہیں کر سکتا، وہ عدل کی بات نہیں کر سکتا، وہ سچائی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی ایسی شخصیت ہے جو معکوس ہے، جو کچلی اور دبی ہوئی ہے، مظہر نہیں ہے سامنے، یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے اس اپنی شخصیت کا بھرپور اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی سے اثر پذیر نہیں ہوتا، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، خیر کے ساتھ وہ اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ کیا ایسا شخص، اور دوسرا جو ہے کہ وہ یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، تو اس کے برعکس، یعنی اس شخص کی جو، اور معاشرے میں استغفر اللہ جو اکثریت ہے وہ اسی طرح گونگے لوگ ہیں، وہ سچائی کے لیے، حق کے لیے، جو عدل کے لیے، اور آزادی، وقار اور اس طرح جو مثبت جذبات ہیں، جو مثبت رویے ہیں، ان کے لیے بات نہیں کریں گے۔ وہ اپنی خود غرضی، اپنی پست ذہنیت اور اپنی جو سطحی سوچ ہے اس میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسا آدمی، اور اس کے برعکس دوسرا بندہ ہے جو یامر بالعدل، جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، عدل کے ساتھ نظام حکومت چلاتا ہے، معاشرتی امور چلاتا ہے، تو اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ جب ایسا جو شخص ہے
تو یہ تو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صلاحیتیں بھرپور نشو و نما پا چکی ہیں، اس کو پورا اعتماد ہے اپنے اوپر، اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر، اور اللہ کی وحی کے مطابق، چونکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرف شخصیت جو پہلی مثال دی گئی ہے کہ جس میں گونگا آدمی ہے، جس کی شخصیت دبی ہوئی ہے، کچلی ہوئی ہے، جس میں جو اس کا تزکیہ نفس ہوا ہی نہیں ہے، اور جو دوسرا شخص ہے جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، جو کہ عدل کے ساتھ معاملات چلا رہا ہے زندگی کے سارے، چاہے اس کی کوئی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ عدل و قسط کے ساتھ نبھا رہا ہے بھرپور انداز سے، اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو مومن کو اسی دوسرے کردار کے لیے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہو، کسی بھی شعبہ زندگی میں ہو، لیکن اس کی جو آئیڈینٹی ہے، جو اس کی پہچان ہے، کہ وہ اس طرح پورے اعتماد کے ساتھ اس کا اپنے اوپر بھی یقین ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک پر، اپنے ذات پر ایمان ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک پر، اللہ کی وحی کے اوپر، تو پھر تبھی اس کا تزکیہ نفس ہوگا۔ اور جو ان میں جو مشرکین، کفار، منافقین اور مجرمین ہیں، ان میں جو اضطراب و بے یقینی، ابہام و تذبذب ہوتا ہے، تو اس میں اللہ رب کریم نے ایک حوالہ دیا ہے کہ ایک ایسے آدمی کا کہ جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، کہ اگر اس کو کوئی خیر پہنچے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت و عبادت سے، ایمان سے اس کو کوئی خیر اور بھلائی مل رہی ہو، تو پھر اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو معاشرے میں حق پر ہونے کی وجہ سے، یا ایمان کی وجہ سے، یا ہدایت پر ہونے کی وجہ سے کوئی کسی قسم کے فتنے میں مبتلا ہو، یعنی کوئی ایسے خطرات ہوں، خدشات ہوں، خوف ہو، کوئی ایذا ہو، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ خاسرت دنیا و آخرہ، یہ دنیا و آخرت میں گھاٹے والا سودا ہے، اور ذالک هو الخسران المبین، یہ تو بہت زیادہ واضح اشکارا نقصان ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی یہ جو روش ہے کہ جو اگر مفادات حاصل ہوں تو پھر سچ بول رہا ہے، اسے اگر فائدہ ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو سچ نہیں بول رہا، مفاد ہے تو پھر کوئی اور نیکی یا کوئی حق کی بات کر رہا ہے، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرتا۔ تو ایسا آدمی ابن الوقت ہے، وہ مفادات کا بندہ ہے، وہ چڑھتے سورج کا پجاری ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں اس کو چاہے مشکلات ہوں، چاہے اللہ کی نعمتیں ہوں اور برکات ہوں، چاہے ایذا ہو، چاہے جو بھی طرح کے حالات ہوں، ابتلا ہو، فتنہ ہو، جو بھی صورتحال ہو، وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنے پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا، جو ضرورت کے لحاظ سے، جو کیا کہتے ہیں کہ جو وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر اپنا رویہ تبدیل کرتا رہتا ہے، کہ حق پر چلنا یا حق بات کرنا یا فائدہ مند ہے، یا حق سے دستبردار ہونا یہ فائدہ مند ہے، جو اس بنیاد پر اس روش کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ اللہ رب کریم نے اس کو خسران المبین، یعنی واضح اور کھلا ہوا نقصان قرار دیا ہے۔ اور یہی معاملہ ان مومنین سے متعلق بھی تھا جو مکہ میں تھے، اور جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مدینے میں جو اقامت دین کا نظام تشکیل دے رہے تھے، تو اس وقت ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن وہ ابھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ہجرت کرنے، کیونکہ ہجرت اس وقت تقاضا تھا تاکہ لوگ مدینہ میں جا کر جو اسلامی مملکت ہے، ریاست ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام والذین آمنوا معہ رضوان اللہ علیہم نے تشکیل دی تھی، اس میں شامل ہوں، اس کو تقویت پہنچائیں، تاکہ افرادی قوت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، انسانی صلاحیتوں کے ساتھ وہ نظام اور مضبوط ہو، اور وہ کفر کا اور طاغوت کا مقابلہ کر سکے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا، محمد رسول اللہ علیہ السلام خود ہجرت کر چکے تھے، اور مومنین کو کہا گیا کہ وہ جہاں پر بھی ہیں گرد و نواح میں سب مدینہ میں آ جائیں تاکہ یہ ریاست تقویت حاصل کرے۔ تو اب ایسے لوگ جو ایمان تو نہیں آ چکے تھے لیکن وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہجرت کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، ایک کٹھن مرحلہ تھا، اس میں عزیز و اقارب کو بھی چھوڑنا پڑتا، اس میں کوئی مال کو اور املاک کو، زمینوں وغیرہ ان چیزوں کو اگر چھوڑنا پڑتا، یا وطن اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا، یہ مشکلات تھیں، یہ ایک ابتلا تھی۔
تو جو لوگ یہ اقدام نہیں اٹھا سکتے تھے تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہاری ان کے ساتھ یعنی مومنین کی اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اور مومنین متبعین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان کے ساتھ ولایت ہی ختم ہو جانی تھی. یعنی یہ اتنا بڑا کام تھا اس مرحلے میں. نمازیں، روزے یا دیگر حلال حرام کی پابندی یا عبادات یا ایمان لانا، یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دینی تھی اگر کوئی وہ بڑا اقدام نہیں کر سکتا تھا، وہ کٹھن مرحلہ طے نہیں کر سکتا تھا. حتیٰ جو حاجرو، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر دیں. یعنی ہجرت نہ کرنا یعنی چونکہ بڑے مستقل مزاجی اور عزم اور جرت کا تقاضا تھا ہجرت کرنا، وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر یہ مرحلہ طے نہیں کر سکتا، جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس میں اتنی جرت، اعتماد اور اس کو یقین نہیں ہے کہ میں سب کچھ اپنا داؤ پر لگاؤں اور مدینہ میں جا کر ایک نئے نظام کی تقویت کے لیے، تشکیل کے لیے میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں، تو یہ ایک یقیناً بہت بڑا فیصلہ تھا، انتہائی اقدام تھا. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو یہ انتہائی اقدام نہیں کر سکتا تو ان ایسے لوگوں کی محمد رسول اللہ علیہ السلام اور مومنین کے ساتھ ولایت ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. اور یہ جو منافقین ہوتے تھے یہ تو ہمیشہ رہتے ہی تذبذب میں تھے، نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ وہ موقع پرست ہوتے تھے کیونکہ ان میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تھی، وہ بس مفاد کو دیکھتے تھے. اور یہ جو روش ہے تو اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا تھا اور ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. اور جس وقت یہ پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ جس وقت یہ جو منافقین تھے یہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں اور طاق میں رہتے تھے کہ جب بھی کہیں قتال کے لیے کہیں سفر پر جانا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانا ہے، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے رخصت لینا چاہتے تھے، بہانہ بناتے تھے کہ ہم شامل نہیں ہو سکتے، ہمارے مختلف طریقے بہانوں سے نا. تو وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کے قلوب شک میں تھے. ورتابت قلوبہم اور فہم فی ریبہم یترددون، وہی اضطراب، بے یقینی، خلفشار، کشمکش، اطمینان ان کے قلوب میں نہیں تھا. اور اطمینان صرف اور صرف مومنین کے قلوب میں ہوتا ہے، تبھی تو وہ بڑے سے بڑا اقدام کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں، جان مال قربان کرنے کے لیے، اور ہر اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے حق کے لیے جو مقرر کی ہوتی ہے. اطاعت کے سلسلے میں جو بھی ہدف ان کے سامنے ہوتا ہے وہ ہر ہدف تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ان کے منافقین کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تو جو بہانے کر رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے، تو حقیقت یہ کہ یہ پہلے سے آمادہ ہی نہیں تھے. اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم نے قتال کے لیے جانا ہے تو یہ جو ابھی وقتی بہانے کر رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے اگر ان کا ارادہ ہوتا تو یہ کم از کم اس کے لیے تیاری تو کرتے. لیکن اللہ رب کریم کو پسند ہی نہیں ان کا اٹھنا حق کے لیے، کیونکہ وہ کھوٹے تھے، وہ صدق ان کے قلوب میں نہیں تھا، تو اسی وجہ سے بوجھل ہو جاتے تھے اور ان کو وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو جاتے تھے. اس نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو اقامت دین کے لیے، اس بندے کو حق کی نصرت و تائید کے لیے، اور اس بندے کو جو استخلاف فی الارض کے لیے منتخب کرتا ہے، جو پورے ذوق اور شوق اور عزم اور یقین کے ساتھ اپنے دن کے ایک اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. جس بہانے بازی کرتا ہے، جس کے دن میں کسی قسم کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ابہام ہوتا ہے، وہ ایسے بندے کا اس راستے کے لیے وہ موضوع ہی نہیں ہوتا اس مقصد کے لیے، اور اللہ رب کریم اس کو روک دیتا ہے. وہ بہانے اس کی نظر میں اور وہ جو عذر ہوتے ہیں اور اس طرح کی خود فریبیاں ہوتی ہیں وہ اس کی نگاہ میں مزین ہوتی ہیں، وہ حق کے لیے قیام نہیں کر سکتا، اور اسی طرح دنیا سے وہ اس پر موت آ جاتی ہے. اور ایک اور گوشہ ہے جو انہی کفار، مشرکین، منافقین اور مجرمین کی نفسیات، شخصیت اور معاشرت کے حوالے سے ہے کہ وہ ان میں لالچ ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے اور خود پرستی اور موقع پرستی ہوتی ہے. ان کے چند حوالہ جات ہیں کہ جو
محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف جو لوگ میدان جنگ میں آ رہے تھے، وہ سارے اس میں ایک کفار بھی شامل تھے، جو یہود و نصارہ کے لوگ بھی تھے، مشرکین کے بھی، یعنی تمام جو طاغوت کے جو فوج تھی، تو وہ بڑی ایک ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی خود پسندی اور خود پرستی میں، بڑے دکھاوے کے ساتھ لوگوں کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہمارے پاس بڑی قوت ہے، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نکالنے کے لیے وہ اتنا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک دکھاوا کر رہے تھے۔ اور ان کے جو سرغنے تھے، تو انہوں نے ان کی اس جو تیاری تھی، جنگی تیاری تھی، یا جو ان کا جو ایک لشکر تھا، تو اس نے ان کو، اس کے سرغنوں نے، یہ ان کے مذہبی پیشوا بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سیاسی جو سماجی جو لیڈرز تھے وہ ہو سکتے ہیں، جو پیشوا ہوتے وہ بھی، تو انہوں نے، اس نے ان لوگوں کو، ان کے اعمال کو مزین کر دکھایا تھا کہ تمہاری بڑی تیاری ہے، بڑی قوت ہے، اور کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ ان کو ایک حوصلہ دے رہے تھے۔ اور اسی طرح وہ خود فریبی میں تھے وہ سارے لوگ۔ تو یہ مومنین کبھی دکھاوا نہیں کر سکتے، کبھی وہ خود پرستی میں اور خود پسندی کا شکار نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ خشیت کے ساتھ اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور عزم اور یقین کے ساتھ کسی بھی معاملے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو منافقین اور جن کے قلوب میں مرض تھا، تو وہ مومنین کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو تو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ کیا مفہوم تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو مومنین جو ہیں، جو صادق مومنین تھے، جو صالحین تھے، مخلصین تھے، چونکہ وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر رہے تھے دین کے لیے، کوئی وہ پس و پیش نہیں کرتے تھے، کوئی بہانہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر مرحلہ طے کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوتے تھے، مشکل سے مشکل مرحلے میں۔ تو یہ جو منافقین تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ تو ان کے دین نے معاذ اللہ ان کو پاگل بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات نہیں تھی، وہ ان کا اخلاص تھا، جس کی بنیاد پر وہ ان کا یقین تھا، عزم تھا، وہ کلیئرٹی تھی، ان کو کوئی ابہام نہیں تھا، ان کے قلوب میں کسی قسم کا کوئی رجس اور ریب نہیں تھا۔ جو جتنا زیادہ جس کے قلب میں ریب ہوگا، وہ اتنا وہ تذبذب کا شکار ہوگا، بے یقینی کا، وہ کشمکش میں رہے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور منافق، کافر اور مشرک کے اندر۔ اور جو اللہ رب کریم نے جو ایمان ہے، اس کو تو ویسے بھی جو وحی کا اتباع ہے، جو حق کا ایمان ہے، حق کا اتباع ہے، حق پر ایمان لانا ہے، اس کو تو اللہ رب کریم نے زندہ قرار دیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ بنا جو آدمی پہلے مردہ ہو اور پھر اس کو اللہ زندگی عطا کرے اور اس کے لیے نور مقرر کر دے کہ وہ اس نور کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں چلے، تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہو، اندھیروں میں ہو اور وہ ان سے نکل ہی نہ رہا ہو؟ اسی طرح یہ جو کافر ہوتے ہیں، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں مزین ہوتے ہیں۔ جو نور ہے، وہ نور تو قرآن کریم ہے، اور جو قرآن کریم کا اتباع کرتا ہے، اللہ رب کریم نے اس کو زندہ شمار کیا ہے۔ اور جو ظلمات میں ہے، وہ طبی طور پر تو زندہ ہوتا ہے، جو وحی کا انکار کر رہا ہے، وحی کا اتباع نہیں کرتا، یا وحی کے ساتھ اور مواد کو شامل کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ سب کو اللہ رب کریم نے ظلمات میں قرار دیا ہے۔ تو اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہر بندہ اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے، خود اپنا تجزیہ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ چل رہا ہے، زندہ ہے، یا پھر وہ ظلمات میں ہے کہ اسے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ صدیوں سے جو مسلم قوم ہے، یہ انہی ظلمات میں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہ اللہ کے نور کے ساتھ ہوتے، یعنی وہ قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوتے، تو آج وہ اس حالت میں نہ ہوتے۔ اور یہ جو اہل کتاب تھے، ان کے جو یہود و نصارہ کے، بنی اسرائیل کے جو مذہبی پیشوا تھے، احبار و رہبان، تو وہ اپنے آپ کو بڑا
تزکیہ یافتہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے رفعت پر ہیں، بلندی پر ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو نا کہ ہم مذہب پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس طرح خود کہنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، کوئی نیکی یا بنائی یا بڑائی نہیں مل جاتی، بلکہ یہ جو اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے، جو حق کا جو وحی کا اتباع کرتے ہیں، وہی اصل میں انہی کا تزکیہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی وہ اس طرح کی جو خود ستائی نہیں کرتے، وہ خود اپنی ستائش خود نہیں کرتے، تعریفیں خود نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو بڑا، جس طرح یہ ان کے اب یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، جو مسلمانوں کے جو سارے یہ مولوی، صوفی، پیر، یہ اپنے لیے بڑے بڑے مختلف قسم کے خطابات اور مختلف قسم کے جو اپنے لیے القابات استعمال کرتے ہیں، کہ یہ تمام کی تمام یہی خود ستائی ہے، خود پرستی ہے۔ اس سے اللہ رب کریم نے منع فرمائے۔ اللہ تو کسی کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور یہ اللہ پر افطرا کرتے تھے وہ بھی اور یہ بھی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی تو وہ یہود و نصارہ تھی، نہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے، اور جو اس کو چھپاتا ہے اس کا قلب گناہ گار ہے۔ اب بالکل یہی معاملہ جو اس وقت وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے متعلق جھوٹ کر رہے تھے، بہتان تراش رہے تھے، اللہ پر جھوٹ کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کا قلب گناہ گار ہوتا ہے، اور جس کا جو آسمن قلب ہو تو اس میں تو ہدایت آ ہی نہیں سکتی، اس میں تو اللہ کا نور قرآن کریم آ ہی نہیں سکتا۔ اب بالکل انہی کی نقانی کرتے ہوئے یہ جو کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی مالکی، حنفی، شافعی، اور یہ مختلف سہروردیہ، چشتیہ، اور یہ جو صوفیانہ سلسلے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ سے قبل کے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، کیا ان کا یہ دین تھا، یہ آئیڈینٹی تھی، یہ ان کا مسلک تھا؟ نہیں، وہ صرف مسلمان تھے۔ تو جس طرح یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا اللہ پر جھوٹ کر رہے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے بھی تمام کے تمام مذہبی پیشوا اور تمام عوام الناس بھی انہی فرقوں میں اور انہی شناختوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام شناختیں رد کر دیں، ان سے برات اختیار کر دیں، صرف اپنے لیے ایک نام مسلم، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ اختیار کریں، اور ان ساری شخصیتوں جن کے ساتھ یہ وابستگیاں ظاہر کرتے ہیں، ان تمام شخصیات کو نظر انداز کر دیں، تو یہ اس پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ وہ نسبتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ شناختیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ایسا کرنا اصل میں جو قرآن کریم کا تقاضا ہے، پہلے دن سے وہی کا تقاضا ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے۔ تو یہ لوگ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا الہ صرف اللہ ہو، اور جو کریں گے وہی صرف امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ جب تک یہ قدم نہیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک امت واحدہ بننا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اس قرآن کریم کی آیات میں سب لوگ اپنے چہرہ پہچان سکتے ہیں، اپنے عمل کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا جو یہ شہادت اللہ رب کریم کی طرف سے ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین صرف مسلمان تھے بس۔ اور جو اس آئیڈینٹی کو، اس شناخت کو کافی نہیں سمجھتا، ساتھ سب کے ناک کے لگاتا ہے، تو پھر اس کی مثال اسی یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ اور یہ جو خود غرضی کے حوالے سے اور مفاد پرستی کے حوالے سے یہ ایک حوالہ ہے کہ جس وقت فرعون کے پاس وہ جو پہلے ساحرین تھے، جب وہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کے سامنے مقابلے کے لیے آئے، تو پھر وہ اس فرعون سے کچھ اجر طلب کر رہے تھے کہ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا معاوضہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تم میرے مقربین ہو جاؤ گے، یعنی یہ ان کو معاوضہ ملے گا اگر وہ جیت جاتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے حق کو دیکھا، یعنی پہلے ان میں خود غرضی اور لالچ تھی
کہ کچھ مادی مفادات مل جائیں، فرعون کے جب مقربین بن جائیں گے تو ساری آسائشیں، سہولتیں، مال دولت، ہر چیز مل جانا تھا۔ لیکن جب وہ حق کے راستے پر آئے، جب انہوں نے حق دیکھا اور ان میں فوری طور پر تغیر نفس واقع ہوا، تو وہی بندے تھے اور وہی فرعون تھا۔ تغیر نفس کے بعد وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور فَقْزَمَا أَنْتَ قَاصٍ، تو نے جو کرنا ہے کرنے، تو ہمیں دنیاوی معاملات میں یہ طبی زندگی میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور کافر میں۔ جب وہ کفر کی حالت میں تھے، جب وہ ساحرین تھے یعنی جھوٹے تھے، باطل مذہب پر تھے، تو ان کا مقصد اور ہدف مادی مفادات اور مادی آسائشیں، مال دولت تھی۔ لیکن جب حق پر آ گئے تو سب چیز کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور ان کی نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ کفار مشرکین کے متعلق، یہ ان کے ذکر کے بعد یہ منافقین کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جنگ پر نہیں آتے یعنی قتال کے لیے، مگر بہت تھوڑا، اور خود غرضی ان میں ہوتی ہے، جو ہوس ہوتی ہے، جو لالچ ہوتی ہے، جو بے حسی ہوتی ہے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے، یعنی خود قربانی بھی نہیں دینا چاہتے، مال خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے ایک طرف، اور پھر جب کچھ مل رہا ہو، کوئی مال غنیمت ہو یا کسی اور طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کا موقع ہو، تو پھر بڑے تیز ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی نفسیات تھی۔ پھر ایک ایسے لوگوں کی جو مشرکین، جو ایک مفاد پرست اور موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، کہ جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کشتی میں ہونا ایک مثال کے لیے بھی ہے اور حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان پر مشکلات ہوتی ہیں، جب کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی خدشات ہوتے ہیں، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف خالص دین اسی کے لیے قرار دیتے ہیں، اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہر طرف سے گھر گئے ہیں، کوئی راستہ ان کو نظر نہیں ہوتا، تو پھر وہ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، خالص دین اللہ کے لیے کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب نجات دے دیتا ہے اللہ رب کریم اس سے، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات مل گئی تو ہم شکر کریں گے، یعنی کہ جو اللہ رب کریم کی نعمتیں دی ہیں ان کو دوسرے کے لیے کھلا رکھیں گے، ان کا اظہار کریں گے، نعمتیں سمیٹیں گے نہیں، چاہے وہ رزق ہو، چاہے کوئی بھی نعمت ہو اللہ کی، وہ ساری نوع انسانی کے لیے شکر اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن جب ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب نجات مل جاتی ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے سمیٹتے ہیں اور قارون بن جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو یہ روش جو ہے، یہ ایک تضاد ہے کہ ابن الوقت ہیں کہ مشکل وقت میں ادھر، اور جب آسان وقت ہو تو پھر سرکشی پر۔ مشکل وقت میں، آزمائش میں یا کٹھن گھڑیوں میں اللہ کی اطاعت، لیکن جب حالات سازگار ہوئے تو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت سے علیحدہ ہو جانا۔ یہ چیز بھی اللہ رب کریم کو قابل قبول نہیں۔ ایسے لوگ بھی جہنمی ہوں گے۔ اور منافقین ہی کے متعلق کہ جن کو بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ مومن ہیں ہی نہیں، بے شک زبان سے کہتے رہیں، کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا تھا تاکہ ان میں فیصلہ کیے جائے، حکم یعنی حکومت قائم کی جائے، سارے معاملات وہی کے مطابق چلائے جائیں، جس طرح کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین چلاتے تھے، یعنی آپس میں کوئی بھی معاملہ ہو تو وہی کی روح سے، قرآن کریم کی روح سے طے کیے جائے۔ تو منافقین چونکہ قرآن کریم کے اتباع کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے، زبان تو کہہ رہے تھے، اقرار کر رہے تھے مسلمان ہونے کا یا مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وحی کے اتباع سے، قرآن کریم کے اتباع سے اسی طرح بھاگتے تھے، اسی طرح اس سے اعراض برتتے تھے، کنی کتراتے تھے، جس طرح آج کے جو مسلمان ہیں صدیوں سے یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا نام تو لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو انفرادی و اجتماعی نظام معیشت و معاشرت و اخلاقیات، زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق جو رہنمائی دی ہے، اس کی طرف نہیں آتے۔ یہ صرف قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے، یا جس طرح کھیتوں میں ایک پتلا کھڑا کر دیا جاتا ہے پرندوں کو ڈرانے بگانے کے لیے، قرآن کریم کو انہوں نے اسی طرح رکھا ہوا ہے، ایک دو آیتیں یا کوئی ایک آدھ سورت پڑھ لی یا حفظ کر لیا یا بخشش کے لیے پڑھ لیا، لیکن جو عمل ہے ان کا، عمل سارا حدیث پر ہے، فقہ پر ہے، خود ساختہ شریعت پر ہے، اور یہ خود ساختہ اکابرین اور تصوف پر اور اپنے جو بنائے ہوئے ائمہ ہیں، اور یہ ان لوگوں کے کہنوں پر، ان کے قول و فعل پر یہ عمل کرتے ہیں۔
تو یہی منافقین والا رویہ ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کیا ان کے دنوں میں مرض ہے، یعنی بیماری ہے، مرض تو تھی منافقت کی، یا یہ شک و شبہات میں ہیں، یہ چیز سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کو کوئی گھاٹا کرے گا، ان میں کے حق میں سے کچھ کمی کرے گا، تو جو کہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، ان کے قلوب میں اضطراب تھا، شکوک و شبہات تھے، وہ اسی وجہ سے پورے اعتماد کے ساتھ، جو مومنین تھے وہ پورے اعتماد کے ساتھ جاتے تھے، اور یہ منافقین اعتماد کے ساتھ جانا تو کیا، یہ اس طرف رخ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے وہی کا اتباع کرنے کے لیے، اور پس و پیش کرتے تھے کہ اگر مومنین کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا ہم پر بڑی نعمت ہوئی ہے کہ ہم مومنین کے ساتھ نہیں تھے، یعنی کوئی مشکلات مومنین کو اٹھانا پڑتی کسی مارکے میں، کسی قتال کے مرحلے میں، تو یہ چونکہ پیچھے رہتے تھے تو پھر یہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمیں بعض اللہ، پھر کہتے کیا تھے یہ منافقین کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور اگر مومنین کو کوئی اللہ رب کریم کی طرف سے فضل ملتا، کامیابی ملتی، تو پھر یہ اس طرح تعصف کا اظہار کرتے کہ گویا وہ ان کی مومنین کے ساتھ کوئی مودت ہے ہی نہیں، اور افسوس کرتے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی بڑی یہ کامیابی ملتی۔ یہ اتنے خود غرض اور موقع پرست اور بے حس لوگ تھے، ان کا وہ قلبی رابطہ مومنین کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ جب اگر وہ مومنین کے ساتھ رابطہ ہوتا تو وہ تو مومنین کو کوئی دکھ پہنچتا تو ان کو بھی دکھ پہنچتا، اگر یہ کسی وجہ سے شامل نہ بھی ہوتے، اور اگر مومنین کو کامیابی ہوتی تو یہ اس کامیابی پر اور بڑھ کر خوش ہوتے، کیونکہ وہ سب مومنین کے لیے، لیکن یہ مومن تھے ہی نہیں، یہ قوم متفرق تھے، یہ منافق تھے۔ اور یہ قیامت کے حوالے سے ایک منظر ہے کہ جس کو جو اپنا نامہ اعمال ہے، کتاب ہے، وہ پشت کی طرف سے دی جائے گی، تو وہ پکارے گا اپنی تباہی کو، کیونکہ وہ دیکھ لے گا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیچھے سے دیا جائے گا پشت کی طرف سے، تو وہ اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے آگ میں ڈالا جانا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انہو کان فی اہلہ مسرورا، انہو ظن ان لن یحور، کہ وہ اپنے اہل میں بڑا مسرور تھا، بڑا شاداں و فرحاں تھا، اس کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ کوئی اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا تھا۔ یہ جس طرح خصوصاً جو اشرافیہ ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، یہ جو ایسے طبقات ہوتے ہیں، وہ اپنی سرمستیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے ایک عیاشیوں میں اس طرح مگن ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے لوگوں کی، دوسرے محروم لوگوں کی اور اللہ کے دین کی یا دوسرے معاشرے کے مسائل کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذاتی ہوائے نفس اور خواہشات اور شہوات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو اس روش کا نتیجہ بھی جہنم ہے۔ تو آج کی نشست میں جن آیات کا مفہوم بیان کیے گئے، مطالعہ کیے گئے ہے، ان میں سورۃ یونس آیت نمبر 90، سورۃ المومنون آیت نمبر 64-65، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک، سورۃ القصص آیت نمبر 57، سورۃ محمد آیت نمبر 20، سورۃ الفتح آیت نمبر 6، سورۃ النساء آیت نمبر 77، سورۃ الانعام آیت نمبر 125، سورۃ یونس آیت نمبر 100، اور سورۃ الحج آیت نمبر 30، سورۃ البقرہ آیت نمبر 49، سورۃ زخرف آیت نمبر 54، سورۃ ہود آیت نمبر 59، سورۃ النساء آیت نمبر 141، سورۃ محمد آیت نمبر 16، سورۃ نور آیت نمبر 63، سورۃ النحل آیت نمبر 75 سے 76، اور سورۃ الحج آیت نمبر 11، سورۃ الانفال آیت نمبر 72، سورۃ النساء آیت نمبر 143، سورۃ التوبہ آیت نمبر 45-46، سورۃ الانفال آیت نمبر 47 سے 49، سورۃ الانعام آیت نمبر 122، سورۃ النساء آیت نمبر 49-50، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283، سورۃ البقرہ آیت نمبر 140، سورۃ الاعراف آیت نمبر 113-114، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 18-19، سورۃ یونس آیت نمبر 22-23، سورۃ النور آیت نمبر 48 سے 50، اور سورۃ النساء آیت نمبر 72-73، اور سورۃ الانشقاق آیت نمبر 10 سے لے کر
14 تک. یہ آج کے یہ 5ویں نشست تھی، اور انشاءاللہ مزید یہ نشستیں اس طرح چلتی رہیں گی، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، ایک وسیع عنوان ہے، تو اس میں بہت ساری آیات ہیں مختلف حوالوں سے. بس سلام علیکم اتباع الہدیٰ.